عام تو تاثر یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے ہی یہ ساری سختی کی جا رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہوں کہ ساری سختیوں کے باوجود بھی میاں نواز شریف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے مجھے تھوڑا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم بن پائیں گے، چونکہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے بہت اچھے طریقے سے۔ جس لیول پر جو ہے وہ فلیکسیبل آپ سمجھ لیں یا خوشامد کر سکتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب، اتنی اس لیول تک میاں نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے وہ لیول ان کا کچھ اور ہے، تو وہ سیوٹ کرتا ہے۔ کوئی اسٹرانگ لیڈر ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں لائے گی؟ عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کا یہی قصور ہے کہ وہ بہت تگڑا لیڈر ہے، عوام میں اس کی جڑیں ہو گئی ہیں، پاپولرٹی ہے، اس وجہ سے یہ سیوٹ نہیں کرتا۔ تو وہی سیوٹ کرتا ہے جو یعنی فلیکسیبل ہو، جہاں رکھ دیا، جدھر موڑ دیا، چلا گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو نے ایک تقریر کر دی وہاں خیبر پختونخوا کے اندر میاں شہباز شریف کے خلاف، تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی، تو اسمبلی میں آ کے ان کی تعریفیں کرنے لگ گئے۔ اسد زرداری صاحب دبئی چلے گئے اور انہوں نے کہا اگر بلاول نہ بنے تو میں خود امیدوار ہوں وزارت عظمیٰ کا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ابھی دیکھیں الیکشن سے پہلے کیا ہونا ہے، لیکن میں آپ کو ایک امید دلاتا ہوں اور یقین ہے میرا اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے جو اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے عمران خان سروائیو کر جائیں گے اس سارے کرائسس میں، اور اللہ تعالیٰ اچھا، چونکہ صاف نیت انسان ہے، صاف نیت انسان ہے، قوم اس کے ساتھ ہے، لیکن ڈر گئی ہے تھوڑی بہت، لیکن لوگ پھر بھی نکلیں گے۔ ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ کہیں ایسا ہوگا جس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ریوائیو ہو جائیں لیکن گے۔ آج علامہ اس تلخی اور مایوسی کے ماحول میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو آج گئے ہیں، ملے ہیں، اور انہوں نے جس طرح کی تقریریں کی ہیں، لوگ نکل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں، وہ ان کو کوئی لوگ ان کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، وہ کوشش بہت کر رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو دوڑا رہی ہے۔ ادھر دوسری طرف ایک اور آئی پی پی بنائی گئی ہے، اس کو تگڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ عوام میں یہ جو عید پچھلی گزری ہے، اس کے اندر لوگوں یہ جو ہے نا جو تقریریں ہمیں پارلیمنٹ میں یا یہ اپنے ٹی وی چینلوں پر جو ہمیں سناتے ہیں، یہ عید بھی اپنے اپنے حلقوں میں جا کر لوگوں میں گل لیکن مل کر نہیں مل سکے، انہیں لیکن خان صاحب، گریٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سروائیو کریں گے، دوسری طرف بات یہ ہے کہ ان کو تو ملٹری کورٹس میں بھی ان کے کیسز جو ہیں وہ چلائے جائیں گے، تو اگر ایک سابق وزیر اعظم ملٹری کورٹ میں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ تو پھر سب کا کھلے گا، سارے وزیر نہیں اعظم جو ہیں وہ۔ ہاں، وہ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ملٹری کورٹس کے اندر انہوں نے کہا نا مجھے بلاؤ، ملٹری کورٹس کے اندر کہا ہے نا بلاؤ، میں بھی تو بات کروں گا، میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میں بھی بلاؤں گا۔ میرے پاس بھی راز ہیں کہ کون غداری کر رہا ہے اور کون ملک کا وفادار ہے، میرے پاس بھی راز ہیں بحیثیت وزیر اعظم، میں پیش ہوں گا، مجھے بلائیں تو صحیح۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں تاکہ یہ بھاگ جائے ادھر سے اور یا سیاست چھوڑ دے، یا مطلب یہ کہ اس قابل نہ ہو جائے کہ کہیں جو ہے نا اگر اقتدار میں آ جائے کسی زمانے میں کسی وقت، تو دوبارہ جو ہے وہی کام شروع نہ کیا جائے۔ تو میرے خیال میں مشکل ہے۔ اب سب کو پتہ ہی ہے کہ اگر اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایڈونچر کیا گیا، مار دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، نائل کرا دیا گیا، تو لوگ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی دنیا کے اندر لوگوں کے سینٹیمنٹ تو بہت ہائی ہیں، اور لوگ غم و غصہ کریں گے، اس کا اظہار بھی کریں گے۔ اور پھر بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کے چینل نہیں دیکھتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے، پیسے نہیں پاکستان میں بھیج رہے ہیں، جا نہیں رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان مایوس ہو چکے ہیں لوگ۔ تو اپنے ملک سے جب لوگ اس طرح اپنی وطن سے، اپنی زمین سے جسے ہم پیار کرتے ہیں، اور ہماری ماں کی طرح وہ سرزمین ہے، خانہ کعبہ میں، حج میں، عمرے میں جا کر اس ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، نمازوں میں، اور پھر ہم بلا معاوضہ سفیر ہیں اپنے ملک کے۔ تو اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگ جائیں نہ، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو عمران خان کو نہیں سپورٹ کرتے تھے، 9 مئی کے بعد تو لوگ سپورٹ کرنے لگ گئے ہیں، صحافیوں کی بات ٹھیک کریں، ہے، پبلک کی بات کریں۔ جی لیکن میں ذرا جسٹ 10 سیکنڈ میں اس پہ بات کیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان ملٹری کورٹ میں گئے تو یہ پھر دوسرے وزراء اعظم کے لیے بھی راستہ بن جائے گا، انہیں بھی پھر لے کے جایا ظاہر جائے گا؟ ہے ایگزامپل تو سیٹ ہوگی نا، ایگزامپل اس وقت قانون تبدیل کر دیں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے نیب کے اندر اس کے انہوں نے سارے
جو ہے وہ اس کے اختیارات واپس کر دیے تھے، نیب کے جو چیئرمین تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا، پروسیکیوٹر تبدیل کر دیے گئے، سب کچھ کر دیا، اپنے کیسز معاف ہو گئے، تو ابھی فل سکیل پہ واپس اسی جگہ لے کے گئے، وہ صادق سنجرانی نے دستخط بھی کر دیے کہ 100% واپس جو جب ان کا احتساب شروع ہونے والا ہے پی ٹی آئی والوں کا، تو اس کو واپس اس کے اختیارات واپس سونپ دیے گئے کہ ہم تو بری ہو گئے، اب باقیوں کا احتساب کریں۔ خان صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اپنے اختتامی لمحات میں ہے اور ہم صرف آخری بات کرنے جا رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی پر۔ اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف یہ بتائیے کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور اس پر مسلم امہ کا جو رد عمل آیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صرف ہمارے پاس دیکھیں 30 سے 1 منٹ ہے سر، صرف 1 منٹ۔ صرف سن لیجئے ویری کوئکلی، خبر یہ ہے کہ جو قرآن سوزی کا یا قرآن جلانے کا واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر، یہ سویڈن کی پولیس نے اجازت نہیں دی، یہ وہاں کے کورٹ نے اجازت دی۔ اور دوسری بات، یہ کوئی کرسچن نہیں تھا، کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں تھا، یہ ایتھیسٹ ہے اور عراقی نژاد ہے یہ بندہ جس نے یہ کیا، اور عدالت نے اس کو اجازت دی، پولیس نے نہیں دی، پولیس ڈیفینڈر تھی کورٹ کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جتنی مرضی تقریریں کر لیں، ہمارے علماء کرام جتنا مرضی غصے کر لیں، جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہونا، چونکہ جب تک سویڈن ایک ایسا ملک ہے جس کے لا کنسٹیٹیوشن کے اندر آزادی زیر رائے کا یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ جب تک لا تبدیل نہیں ہوگا، میرے شاؤٹ ہونے سے، میرے مظاہرے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ 10 ملین لوگ لے کے جائیں برسل پارلیمنٹ کے بعد، تو وہاں پر اثر پڑے گا۔ یہاں پر بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں، کمیونٹی لیڈر ہیں، فوٹو مافیا ہیں، جو روز کچھ نہ کچھ خبریں دیں گے اپنے نمود و نمائش کے لیے۔ اگر آپ کو واقعی تبدیل کروانا ہے تو لندن پارلیمنٹ میں پرامن طریقے سے بچے بیویوں کے ساتھ جائیں اور قرآن پاک کی حرمت کے لیے وہاں لیٹ جائیں، مظاہرے کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے بھی کچھ نہیں ہونا جب تک سائلنٹلی، جس طرح یہودی اپنے قوانین کو تبدیل کروانے کے لیے کام کرتے ہیں بیہائنڈ دا سین، جب تک مسلمان ممالک جو ہے کولیکٹیولی وزڈم متحد ہو کر کوئی کاروائی نہیں کریں گے، لا وہاں پر رہے گا اور ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، ہم جس قدر زیادہ مشتعل اپنے آپ کو دکھاتے ہیں نا، زیادہ مشتعل ہوتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو پھر یہ انسیڈنٹ بار بار ہوتے رہیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کی دکھتی رگ یہی ہے، یہ مظاہرے کریں گے، یہ اور کریں گے شدت سے۔ کبھی کبھی اس کو لیٹ اٹ گو ان نوٹس، ان کو نوٹس ہی نہ کریں تو نہیں ہوگا کچھ بھی۔ اگر کرنا ہے تو بھرپور مظاہرے کریں اور پارلیمنٹ کے لا کو تبدیل کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر بہت بڑے مظاہرے کریں، ورنہ چھوڑ دیں۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آواز اٹھانی چاہیے اس سلسلے میں مسلم امہ جی کو۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔